ونعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. محترم ناظرین کرام، ہم فضائل حج لے کر آج پھر حاضر ہوئے ہیں اور اس ایپیسوڈ میں آج پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے درس میں آپ سے کہا تھا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اس بے آب و گیاہ وادی میں پیاس سے جب تڑپنے لگے تو اللہ نے زمزم کا چشمہ وہاں پیدا کیا، جسے آپ آب زمزم کہتے ہیں، جسے حضرت ہاجرہ خود پیتی اور سیراب ہوتی تھیں، اپنے بیٹے کو پلاتی اور اسے بھی سیراب کرتی تھیں. معاملہ یہیں تک نہیں، جب وہاں پر پانی کا وجود ہو گیا تو اب پرندے بھی نظر آنے لگے، اور وقت گزرتا گیا، عرب کا ایک قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر آباد ہو گیا. حضرت ہاجرہ نے کہا، ٹھیک ہے، یہاں تمہاری آبادی، تم ہمارے قریب بس سکتے ہو، لیکن اس چشمے کی مالک میں تن تنہا رہوں گی. چنانچہ وہ قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا. ناظرین کرام، آپ ذرا لمحہ بھر کے لیے سوچئے کہ وہ لقودق صحرا، وہ ڈیزرٹ، وہ چٹیل میدان، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور چند ماہ کے بچے حضرت اسماعیل کو بسا دیا تھا. کیسا منظر رہا ہوگا. پہلی رات آئی ہوگی تو اس پرہول سناٹے میں ہاجرہ نے کیسے کاٹی ہوگی. بچہ جب پیاس کی شدت سے بلک رہا ہوگا، اس وقت حضرت ہاجرہ کی جان پر کیا بیتی ہوگی. بچے کو بلکتا ہوا دیکھ کر ماں کی ممتا نے بارگاہ ایزدی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوگا، اللہ سے دعا کی ہوگی، اور اس کے پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے اسی اضطرابی کیفیت کے ساتھ انہوں نے صفا اور مروہ کا چکر لگایا ہوگا. کیسا منظر رہا ہوگا وہ. ہماری قوم کی خواتین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. حضرت ہاجرہ کا یہ عمل، ان کا یہ ثبات، ان کی یہ استقامت اپنے چہیتے شیرخوار بچے کے ساتھ اس لقودق چٹیل میدان کے اندر. چنانچہ اللہ رب العالمین کو اپنی اس مومنہ بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کی یہ قربانی اتنا پسند آئی کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا. اللہ تعالیٰ کو اپنی اس مومنہ بندی کی بھاگ دوڑ اس قدر پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت کا سعی صفا مروہ کو رکن قرار دیا. جو بھی حاجی حج کرنے آئے، جو بھی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی چہیتی بندی کے لیے ایک عظیم یادگار قائم کر دی، جو اس وقت سے لے کر قیامت تک قائم رہے گی. وقت اپنی تیز رفتاری کے ساتھ گزرتا رہا. ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو چکے. اب اللہ نے اپنے چہیتے بندے ابراہیم کے ساتھ ان کے بیٹے کا بھی امتحان لینا چاہا. ایک عظیم امتحان. ابراہیم کی زندگی میں ایک نیا موڑ. چنانچہ اللہ رب العالمین ابراہیم کو خواب دکھاتا ہے، اور وہ خواب یہ تھا کہ ابراہیم اپنے چہیتے بیٹے، اپنے نور نظر، اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے. یہ خواب کئی بار دیکھنے کے بعد یقین ہو گیا کہ اللہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. بات حقیقت ہے، اس وقت بالکل حضرت ابراہیم کے دل میں مستقبل کی بابت خدشات نہیں پیدا ہوئے، کسی قسم کے وسوسے کا وہ شکار نہیں ہوئے کہ میرا اکلوتا فرزند، میرا مستقبل کیا ہوگا، میرے بڑھاپے کی لاٹھی، میرے بڑھاپے کا سہارا اکلوتا بیٹا، اگر میں اسے ذبح کر دوں تو کیا ہوگا. بالکل ان خدشات اور وسوسات سے حضرت ابراہیم کا دل بالکل پاک. چنانچہ اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچ گئے. سینے سے لگا کر دبوچا
پیار کیا اور پھر اللہ کا یہ حکم سنایا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ فانظر ماذا ترا، میرے بیٹے آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ لائق و فائق فرزند، اس کا جواب قرآن کریم نے قیامت تک کے لیے اپنے صفحات میں درج کر لیا۔ سورہ صافات سورۃ نمبر 37 آیت نمبر 102 میں ذکر کیا ہے، جو قیامت تک قرآن کا ہر قاری پڑھتا رہے گا۔ اسماعیل نے اپنے معصومانہ لب و لہجے میں جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان آپ کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے، جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیے، میں تو صبر کرنے والا ہوں، آپ مجھے سے صبر کرنے والا ہی پاؤ گے۔ چنانچہ دونوں باپ اور بیٹے بالکل تیار ہو گئے، ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور آپ صفا مروہ کی طرف چل پڑے، اور اب وہ وقت آ گیا تھا، ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو سینے کے بل زمین پر لٹا دیا، چھری تیز کی اور تیز کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے حلقوم پر چلاتے رہے، تمام تر قوت کے ساتھ اس وقت تک اس چھری کو چلاتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے پیغام نہ آ گیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ امتحان میں بالکل کامیاب اترے، آپ امتحان میں بالکل ممتاز پاس ہوئے، اور ہم ایسے احسان کرنے والوں کو اچھا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تھے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم، جو دونوں امتحان خداوندی میں کامیاب ٹھہرے۔ ابراہیم اور اسماعیل کے اس واقعے کو حافظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شاہ نامہ اسلام میں اس کی بڑی ہی اچھی منظر کشی کی ہے۔ میں اس کے کچھ بند آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے، مجھے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے، مجھے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، مجھے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے، زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، کسے پیشتر دیکھا نہ تھا حیرت کا نظارہ، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ جبریل حاضر اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرأت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک میڈھا بھیجا جس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر ابراہیم کے پاس حاضر ہوئے۔ جبریل نے کہا کہ اس میڈھے کو اسماعیل کی جگہ قربان کر دیجئے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی جگہ اسی میڈھے کو ذبح کر دیا جو جنت سے بھیجا گیا تھا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے جنت سے میڈھے کو بھیج کر
اسے قربان کرا کے اسماعیل کی جان بچا لی۔ اس واقعے میں آگے اور بھی ہے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عالمین نے لیا تھا، اس کی بابت آپ کو تفصیل سے بتایا، اور کس طرح ابراہیم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ان کا پیارا لخت جگر حضرت اسماعیل، کس طرح اس نے اپنے آپ کو اپنے ابو کے حکم اور اللہ تعالی کی منشا کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالی نے خوش ہو کر جنت سے ایک میڈھا بھیجا اور اسماعیل کی جان بچا لی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم کا اپنے اس جگر گوشے کو اپنے ہی ہاتھوں قربان کرنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک تمام اہل ایمان کو یہ حکم دے دیا کہ وہ جذبہ ابراہیمی کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کے موقع پر اس یاد کو تازہ کریں اور ابراہیم اور اسماعیل کو یاد کریں۔ اور یہ حکم صرف ان مسلمانوں کے لیے نہیں جو مینا کے میدان میں ہوں، حج پر گئے ہوں، بلکہ ان تمام انسانوں کے لیے ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ حج کے ایام آنے پر قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہر اور اپنی اپنی بستی میں اپنی طاقت کے مطابق جانور خرید کر ذبح کر کے حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کیا کریں، اللہ کا تقرب حاصل کیا کریں اس یادگار کو تازہ کر کے۔ کتنی بڑی یادگار ہے جو اللہ نے ابراہیم کے لیے قائم کر دی کہ قیامت تک کے تمام لوگ جو ایمان کے دائرے میں آئیں گے وہ ابراہیم کی اس یاد کو ہر سال تازہ کیا۔ اس انوکھے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو ایک اور بڑے اعزاز سے سرفراز کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ یہ حکم دیا کہ ابراہیم میرے لیے گھر تعمیر کرو۔ یہ حکم سننا تھا کہ حضرت ابراہیم اور ان کے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل دونوں خوشی خوشی گھر کی تعمیر میں لگ گئے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھنے لگیں۔ جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اسماعیل کوئی بڑا سا پتھر لے کر آؤ۔ اسماعیل پتھر ڈھونڈنے گئے اور لے کر کے آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ابو حضرت ابراہیم اس جگہ پر کوئی دوسرا بڑا پتھر لگا چکے ہیں۔ اسماعیل پوچھنے لگتے ہیں کہ اے ابو جان، مجھے آپ نے پتھر لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ پتھر کہاں سے آیا اور آپ نے کیوں لگا دیا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ بیٹے، یہ پتھر اللہ رب العالمین نے جنت سے حضرت جبریل کو دے کر بھیجا ہے، وہ لے کر آئے ہیں اور میں نے یہاں لگا دیا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں حدیث وارد ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع الصغیر میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6756۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن انسانوں کی غلطیوں نے اسے کالا کر دیا ہے۔ یہ وہ حجر اسود ہے جسے آج ہر مسلمان جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے چومتا اور بوسہ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے، یہاں تک کہ دیواریں اونچی ہو گئیں، اور اب حضرت ابراہیم کے ہاتھ اونچائی تک پہنچنے سے قاصر رہے۔ تو اپنے بیٹے اسماعیل سے پھر کہا، بیٹے کوئی بڑا سا پتھر لے کر آؤ، پر کھڑے ہو کر میں اس کی دیواروں کو اوپر تک لے جا سکوں، تعمیر کر سکوں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام ایک بڑا سا پتھر لے کر آئے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے دیواروں کی تعمیر کرتے رہے، اونچا کرتے رہے، اونچا اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ مکمل ہو گیا۔ اور یہ وہی پتھر ہے جسے آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جو آج شیشے میں بند کر دیا گیا ہے۔ جو بھی زائر وہاں جاتا ہے، جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو
شرف قبولیت بخشتے ہوئے ایک یادگار اور قائم کی کہ اس پتھر کے اوپر معجزاتی انداز میں اللہ نے ابراہیم کے پیروں کا نقش بنا دیا۔ وہ نقش آج بھی حجاج کرام جا کر دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے باپ اور بیٹے دونوں یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے ہمارے اس کام کو قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کی جاننے والا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو ایک اور حکم دیا اور کہا، ابراہیم روئے زمین پر اعلان کر دو کہ لوگ حج کے لیے آئیں، لوگوں کو اذن عام دے دو، عام اجازت کا اعلان کر دو، جیسا کہ سورہ حج سورت نمبر 22 اور آیت نمبر 27 میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو حج کا اذن عام دے دو کہ وہ حج کرنے کے لیے ہر دور دراز مقام سے پیدل چل کر اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں اور خانہ کعبہ کا حج کریں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ اس چٹیل اور ویران میدان میں میری آواز آبادیوں تک کیسے پہنچے گی، میں کیسے پہنچا سکوں گا یہ اعلان؟ اللہ نے جواب دیا، ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا اور اس وقت لوگوں نے حضرت ابراہیم کے اس اعلان کا جواب دیتے ہوئے لبیک کی صدا بلند کی۔ آج یہ لبیک جسے ہم تلبیہ کہتے ہیں، یہ وہی صدا ہے جو لوگوں نے حضرت ابراہیم کے آواز کے جواب میں، حضرت ابراہیم کے اعلان کے جواب میں ادا فرمایا تھا۔ آج ہر حاجی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان الفاظ کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چنانچہ آج حج کے اندر جو ہم تلبیہ پکارتے ہیں، یہ وہی تلبیہ ہے جو حضرت ابراہیم کے اعلان کے جواب میں لوگوں نے دیا تھا اور آواز لگائی تھی۔ اس کی تاریخ وہاں سے جا کر ملتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی تک خانہ کعبہ کے متولی رہے اور اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالتے رہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل اپنی زندگی تک خانہ کعبہ کے متولی رہے۔ حضرت اسماعیل کی وفات کے بعد تولیت کا یہ منصب قبیلے بنو جرہم کے سردار کو ملا، لیکن بنو جرہم کے سردار کے دور میں فساد و بگاڑ بڑھتا گیا، لوگوں میں شرک و بت پرستی عام ہونے لگی، جس کی وجہ سے قبیلے بنو خزاعہ نے جدال و قتال کر کے لڑائی جھگڑے کے ذریعے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا منصب قبیلے بنو جرہم سے چھین لیا، اور اس طرح قبیلے بنو خزاعہ اس کے متولی رہے۔ لیکن اس قبیلے کے دور میں بھی شرک و بت پرستی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بنو خزاعہ کے دور میں خانہ کعبہ بت کدا کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ لات، منات، حبل، عزا، ان تمام بتوں کے ساتھ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی بنا کر، ابراہیم کے نام کا بت بنا کر وہاں پر رکھ دیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ تولیت کا یہ منصب اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا یہ عہدہ قبیلے قریش کے ہاتھوں میں آ گیا، اور کفار قریش وہ اس منصب پر فائز ہوئے، لیکن ان کے دور میں بھی بت پرستی ختم نہیں ہوئی، شرک بالکل کم نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اس وقت سے کر 21 سال تک، سن 8 ہجری تک خانہ کعبہ بتوں کا مرکز بنا رہا۔ سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالی نے آپ کے ہاتھوں پر مکہ کو فتح کیا تو اس وقت آپ نے جا کر خانہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا۔ سن 9 ہجری میں امت محمدیہ پر حج فرض ہوا، اور اس وقت حج کے سب سے پہلے امیر الحجاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے، اور اللہ کے رسول نے 9 ہجری میں ابو بکر کو امیر الحجاج بنا کر
ایک وفد کے ساتھ مکے بھیجا. ان لوگوں نے اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کے مطابق حج کیا، جبکہ اس سے پہلے کفار قریش زمانے جاہلیت کے مطابق حج کیا کرتے تھے اور اسی کو فالو کرتے تھے. سن 10 ہجری میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یا دوسری روایت کے مطابق 1,40,000 کی تعداد کے ساتھ آپ نے اپنا پہلا اور آخری حج، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، ادا فرمایا. اور اس طرح اب قیامت تک کے لیے یہ حج امت مسلمہ پر فرض ہو گیا. یہ ہے حج کی تاریخ جو میں نے آپ کو تقریباً 3 درسوں میں بتائی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان قربانیوں کو جو ابراہیم نے دیں، اللہ ہم سب کو بھی دین کی خاطر انہیں دینے اور ان سب قربانیوں کو برتنے کا جذبہ ہمیں پیدا فرمائے. یہ ہے عبادت حج کی مختصر تاریخ اور اس کا تاریخی پس منظر. وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن بتاتا چلوں کہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے حج اور عمرہ کی فضیلت کیا ہے. اب دیکھتے رہیے فضائل حج. ملتے ہیں ہم پھر اگلے درس میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لبيك